السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ شریعت میں حرام کس کام کو کہتے ہیں، حرام کی تعریف کیا ہوتی ہے، اس کا حکم کیا ہے اور اس کی مثال کیا ہے۔ تو آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیوز میں سیکھا تھا کہ فرض کس کو کہتے ہیں۔ فرض کی ہم نے تعریف سیکھی تھی، اس کا حکم اور اس کی مثال سمجھی تھی۔ تو جو فرض ہوتا ہے اسی کا بالکل الٹا جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ تو حرام جو ہے وہ فرض کا مقابل ہوتا ہے۔ تو اس کی روشنی میں اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر فرض کو کرنا نہایت ضروری ہوتا تھا، ایسے ہی حرام سے بچنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ فجر کی نماز ہے، یہ فرض ہے تو اس کو پڑھنا نہایت ضروری ہے، ایسے ہی سود لینا یہ حرام ہے تو اس سے بچنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ تو حرام جو ہوتا ہے یہ فرض کا بالکل مقابل، اس کا اپوزٹ، اس کا الٹا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے فرض کا ثبوت جو ہے، فرض کی فرضیت کا جو ثبوت ہوتا تھا وہ دلیل شرعی قطعی سے ہوتا تھا، یعنی ایسی دلیل سے ہوتا ہے فرض کا ثبوت جو بالکل قطعی ہوتی ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حرام کی حرمت کا جو ثبوت ہوتا ہے، حرام کے حرام ہونے کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ دلیل شرعی قطعی سے ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے فرض کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کر دے تو انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حرام کی حرمت کا اگر کوئی شخص انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ سود لینا حرام نہیں ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ جس طریقے سے فرض جو تھا اس کو کوئی شخص اگر ترک کر دیتا ہے ایک مرتبہ بھی تو وہ فاسق ہو جاتا تھا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے حرام کو سمجھ لیجئے کہ حرام کام جو ہوتا ہے اس کو ایک مرتبہ بھی کر لینا تو یہ فسق ہوتا ہے اور کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور عذاب جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز اور ہے جس کو جاننا ضروری ہے کہ فرض کو کرنا ضروری تھا اور اس پر کرنے پر ثواب ملتا تھا، اسی طریقے سے حرام کو چھوڑنا ضروری ہے اور اس کے چھوڑنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ سود نہیں لیتے ہیں، اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اگر آپ غیبت نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زنا نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے رشوت نہیں لیتا ہے تو اسے ان کاموں کے نہ کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔